بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق ایسٹرالوجی۔ دوستو، علیم ذات اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو علم ہے دنیا میں صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا یہ ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، جو اندازوں کا علم ہے۔ آپ سمجھیے صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی اس فقیر کی بات کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ بہرحال جو ڈیٹا کلیکشن سیکھا، جو علم پڑھا، جو ڈیٹا کلیکشن کی وقتاً فوقتاً آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ ماضی میں آپ میری ویڈیو دیکھیں تو میں نے عرض کیا تھا تھوڑے دن پہلے کہ پاکستان میں ایک سکینڈل جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گا۔ اب اس میں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، چاند جب پہنچا برج سنبلہ میں اور اس نے ضم کے ساتھ کران کیا اور اس کو طاقت حاصل تھی، تو لہٰذا ہمیں امید تھی کہ سکینڈل سامنے آئے گا۔ تو اب دیکھیں دوستو، سکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور آئے دن نئی سے نئی بات سامنے آ رہی ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ دلدل میں اتریں گے اور ان کی جو گاڑی ہے وہ ایک کھڈے میں پھنسے گی اور وہ پھنس چکی ہے۔ اور آپ ذرا بغور حقیقی نقطہ نظر سے آپ اس اینک کو لگا کے پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حکومت نحل حکومت ثابت ہو چکی ہے۔ نہ ان کا پاکستان کے لیول پہ کوئی ان کی بات سنتا ہے، نہ انٹرنیشنل لیول پہ بات سنتا ہے۔ اصل میں دوستو، جب سیارگان موو کر رہے ہوتے ہیں، ستارے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر الگ الگ ہوتے ہیں، پھر ان کی نظرات آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس سے ایک ایسٹرولوجر جو ہے وہ اپنا اندازوں کا علم بیان کرتا ہے۔ اور انسان ہے، انسان کی جو سوچ سمجھ ہے ظاہر محدود ہے، لامحدود سوچ سمجھ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اور میں متعدد دفعہ میں نے عرض کیا کہ ایک مخلوق اپنے خالق کے فیصلے کو نہیں جان سکتی۔ تو اسی طرح دوستو یہ ہمارا اندازوں کا علم ہے۔ اس میں جو سیارگان کی پوزیشن آئی جو میں نے آپ سے ماضی میں عرض کی، اس میں یہ تھا کہ برج حوت میں ستارے اکٹھے ہوئے جو پاکستان کے ذائچے کے 12ویں خانے کا ستارہ جگہ ہے۔ اب 12ویں خانے میں میں نے عرض کیا کہ جب ستارے اکٹھے ہوئے تو ہمارا ایک اندازہ تھا کہ ملک میں تبدیلی کی باتیں اور جو خفیہ دشمن ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد صورتحال جو کران ہوا 5 ستاروں کا یہاں پہ، اس سے وزیر اعظم آپ کا مزید کمزور ہو گیا اور وہ صرف مطلب جو برائے نام ایک وزیر اعظم بن کے رہ چکا ہے، اور صرف ان کی جو سوچ سمجھ ہے وہ وہی ہے جو پہلے تھی وہی اب ہے۔ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جس سے ملک کا یا قوم کا کوئی بہتری کی سمت میں جانے والی بات نظر آئے۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا دھوکہ اور فراڈ، جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی نشاندہی ہوگی، تو خان صاحب پہ انہوں نے جو کیس بنایا ہوا تھا اب اس کے پیسے نکال کے بھی دانش یونیورسٹی بنا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اصل بات کیا تھی اور بات پہنچی کہاں۔ ان کے بس سے باہر ہے خان صاحب کو مطلب ڈاؤن فال ان کا کرنا یا ان کے لیے کوشش، ان کے بس سے باہر ہے۔ ہر آنے والا دن ان کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مشکلات لائے گا۔ ذائچے میں جو کرنٹلی صورتحال ہے قمر در اکرم میں ہے، قمر در اکرم آج 18 بجے چاند جو ہے برج اکرم میں موجود ہے، اور لیکن یہاں سے انتہائی جو آگے آنے والی وقت میں بات ہے کہ کل جو چاند ہے دن میں وہ برج قوس میں پہنچے گا، اور برج قوس میں پہنچنے کے بعد اس کی پازیٹیو تین کمیونیکیشن عطارد اور زحیٰ کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ جو برج قوس ہے یہ عمران خان صاحب کا ذائچہ پیدائش میں پہلا خانہ ہے۔ پہلے خانے میں جب چاند آئے گا عطارد اور زحیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا تو خان صاحب کا ایک نیا بیان سامنے آئے گا۔ آپ ماضی میں میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، جب بھی یہ صورتحال آئی تو میں نے عرض کیا کہ خان صاحب ایک نیا بیان دیں گے، بلکہ میں نے یہاں تک کہا تھا خان صاحب باؤنسر پہ باؤنسر ماریں گے، اور اس وقت انہوں نے باؤنسر پہ باؤنسر مارے۔ اب جو یہ چاند یہاں پہ برج قوس میں پہنچے گا، آتشی برج میں پہنچے گا، اور اس کی انتہائی طاقتور تین نظر پلوٹو کے ساتھ اور عطارد کے ساتھ قائم ہوگی۔ یہ دوستوں نظر کل قائم ہوگی، کس دن میں کسی بھی وقت۔
تو سب سے پہلی پریڈکشن یہ ہے کہ کل خان صاحب کا بیان آئے گا، اس سے زیادہ لیٹ ہوا تو زیادہ سے زیادہ پرسوں آ جائے گا، لیکن خان صاحب اپنے جو عزائم ہیں ان میں سے کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارا ایک اندازہ ہے۔ اور جیسے جیسے اب یہ جو سورج ہے آج اس نے 28 درجے طے کر لیے ہیں، 29ویں درجے پہ وہ گامزن ہے کچھ حمل کی سمت میں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ہی سورج آپ یہ سمجھیے کہ بالکل 0 درجے پہ انٹر ہوتا ہے، اس میں ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے ایک وقت آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ تحویل آفتاب کا وقت، کہ سورج مطلب بالکل بارڈر لائن پہ پہنچا، اور اس بارڈر لائن میں ایک سمجھیں کہ ایسے سمجھیں کہ ایک سیکنڈ کے بہت چھوٹے حصے میں وہ 0 ہوا، اور وہ جب 0 ہوتا ہے دوستوں تو یہ وقت وہ ہوتا ہے جس میں کچھ چیزیں کچھ دیر کے لیے کشش ثقل بھی مطلب سمجھیں تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے یا رک جاتی ہے، لیکن وہ بہت ایک سمجھیے کہ ایک سیکنڈ کا بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اور اس کی میئرمنٹ کرنے کے آسٹرالوجی میں اپنے قاعدے ہیں، علم جفر میں اپنے قاعدے ہیں، اور یہ جو وقت ہوتا ہے جس سے سورج اپنا دورہ دوبارہ شروع کرتے ہیں، تمام 12 بروج کا دورہ شروع کرتے ہیں، وہ 0 مقام پہ جب آتا ہے تو آپ سمجھیے کہ اس وقت میں ہسٹری میں یہ ہے کہ اہل یونان جو تھے وہ اپنا نئے سال کا ذائچہ مرتب کرتے تھے اور سیارگان کی آپس میں ریڈنگ لیتے تھے، اور ریڈنگ لینے کے بعد وہ آنے والے وقت میں نئی باتیں جو سامنے آئی ان کے بارے میں بات کرتے تھے۔ کیونکہ ہمارا یہ آسٹرالوجی کا چینل ہے، اس میں ہم نے آج تک جو بات کی تو ہم نے اسپیکٹ کو پڑھا آسٹرالوجی کے اور بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو اس دفعہ دوستو جب سورج یہاں پہ آئے گا، یہ پاکستان جب سے بنا اس وقت سے لے کے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ سورج یہاں پہنچے گا، اس کے بعد اس کی پازیٹیو ترین کمیونیکیشن پلوٹو کے ساتھ ہوگی، اور جو پلوٹو کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہوگی، اور یہ کمیونیکیشن اس کو آنے والے وقت میں تبدیلیوں کی سمت میں اور بہتری کی سمت میں لائے گی۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب سورج یہاں پہ انٹر ہو جائے گا پلوٹو کے ساتھ، اس کی نظر قائم ہونا شروع ہوگی، یہ نظر آنے والے 3 دن تک قائم ہوتی رہے گی، 0 سے 1 درجہ 2 درجہ 3 درجہ 3 درجے پہ نظر کامل جسے بولتے ہیں وہ قائم ہوتی ہے۔ اور یہ جو نظر کامل ہے یہ آنے والے وقت میں ماضی میں ایسے سمجھیے کہ ایک بلڈوزر آئے گا جو ماضی کو ملیہ میٹ کر دے گا اور نئی سمت میں بات کرے گا، کیونکہ پلوٹو کا پہلی مرتبہ یہاں پہ آنا اور سورج کے ساتھ انتہائی پازیٹیو کمیونیکیشن کرنا، اور اس کے بعد اگلا سب سے بڑا ستارہ جو چینج ہونا ہے اس مہینے میں 31 مارچ کو نیپچون جو ہے برج حمل میں آئے گا، یہ بھی جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب تک پہلی مرتبہ یہاں آئے گا۔ تو اب یہ جو 3 ستارے آپس میں پازیٹیو ترین کمیونیکیشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں اسی مارچ میں، تو میری جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بلڈوزر لگے گا اور جو ملیہ میٹ کر دے گا ماضی کی باتوں میں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب ختم ہو جائیں گی، ہسٹری کا حصہ بن جائیں گی کہ ونس اپون اے ٹائم یہاں یہ ہوتا رہا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ دوسرا جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ صورتحال ان کی عمران خان کے مخالفین کی شدید مشکلات کا شکار ہے، ذرا غور و فکر فرمائیے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ باقی آنے والے وقت میں جو ہی سورج یہاں جائے گا، اور یہ میں بتاتا چلوں لوگ ماشاءاللہ بہت کمنٹ کرتے ہیں جی عدلیہ کہاں سٹرونگ ہوگی، عدلیہ کہاں سٹرونگ، تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عدلیہ فلاں دن اتنے بج کے 3 منٹ میں سٹرونگ ہو جائے گی، میں نے کہا عدلیہ سٹرونگ ہوگی۔ اس کی ریڈنگ یہ ہے کہ جب ستارے پازیٹیو وے میں کمیونیکیشن کریں گے، طاقتور ستارے آپس میں اپنی نظرات پازیٹیو قائم کریں گے، تو بھائی میرے طاقت کا مظہر عدلیہ ہوگی۔ یہ ہمارا ایک اندازہ ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے دوستو۔ اندازہ انسان ہے، انسان کا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن الجبرا ہے، قاعدے کلیے ہیں اس کے،
اور اگر اسٹرالوجی صحیح ہے، اسٹرالوجی درست ہے، تو یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں۔ اسٹرالوجی میں یہ بتاتا چلوں کہ میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے، ہومیوپیتھی میں نے پڑھی اور پریکٹس کی، پڑھایا بھی ہومیوپیتھی کو، لیکن اسٹرالوجی میں بائی برتھ اسٹرالوجر ہوں۔ میں نے اس علم کو بہت غور کیا، سمجھا، سوچا، پھر اس کے بعد میں نے اسی پریکٹس شروع کی۔ اور یہ جو اسٹرالوجر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ریڈنگ ہوتی ہے جو اندازوں سے قائم کرتا ہے کہ ان ستاروں کا مطلب یہ ہے، تو میں جو ستاروں کا مطلب اخذ کرتا ہوں وہ آپ کے پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہ جو ستارے آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن میں ہو رہے ہیں، ان میں نے کل کی ویڈیو میں بھی عرض کیا کہ جتنا میرا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، مجھے خان صاحب کے علاوہ کوئی نجات نہیں تھا، کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو اب ملک کو درست کر سکے، اور یہی میرا اندازہ ہے۔ باقی مجھے اپنے اگلے پل کی نہیں پتا دوستو، میں ہوں گا نہیں ہوں گا، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، میں یہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اندازوں کا علم ہے، آپ کی پیشہ خدمت ہے، اور آپ کی جو آپ کمنٹس کرتے ہیں اس کو مطلب ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ذائچہ بہرحال یہ بات بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ستارے چینج ہونا شروع ہو رہے ہیں اس سال میں، آنے والے ایک دو دنوں میں شروع ہو جائیں گے، تو یہ اسپیشلی کل جو ستارہ پہلا چینج ہوگا، چاند جب آئے گا برج قوس میں، اور یہاں پہ یہ پلوٹو کے ساتھ پھر نظر قائم کرے گا، اور اس نظر میں عطارد اور زحل دوبارہ شامل ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی یہاں یہ نظر قائم ہو چکی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ صورتحال آئی انٹرنیشنل لیول پہ ان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو برداشت ان کی سے باہر ہو جائیں گی باتیں۔ آپ دیکھیں دوستو، انہوں نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے، لیکن یہ تمام حربے جو ہیں یہ ناکام ہونے کی سمت میں باتیں ہیں۔ یا تو ذائچے میں سیٹرن طاقتور ہو رہا ہو تو ہم کہیں برج جدی والے تک نہ ہو جائیں گے، لیکن برج جدی والوں کے ذائچے کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو ان کے ذائچے کے جو ہے اپنا چوتھے خانے میں، ساتویں خانے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے، اور مریخ کا تعلق ان کے ذائچے کے چوتھے خانے سے ہے جو اینڈ والا خانہ ہوتا ہے۔ تو برج جدی کے لوگوں کو ذائچہ گڈ بائے ٹاٹا کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ صرف اس میں جو صورتحال بدلنے والی ہے، اس سال میں بہت بڑے ستارے چینج ہوں گے، اور ان کو گڈ بائے آخر ان کو کہنا پڑے گا۔ حالات اس سمت میں جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ایز اے اسٹرالوجر کہ یہ کنٹینیو حکومت کر پائے گی، ان کے بس سے باہر باتیں ہیں، اور میں نے دلیل پیش کی تھی آپ کو کہ 2024 کے جو الیکشنز ہوئے 8 فروری میں کیا صورتحال تھی، اور آپ میرا 8 فروری 2025 کا بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ڈفرینس پتہ چلے گا کیا کیا باتیں۔ آنے والے وقت میں جیسے جیسے کمیونیکیشن آگے آئے گی انشاءاللہ اور ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں آنے والے وقت کے بارے میں اپنی رائے دیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں کے کمنٹس کا بے انتہا شکریہ، جزاک اللہ۔